السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ جہنم سے آزادی کا ایک طریقہ، جہنم سے آزادی ہمیں کیسے ملے گا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ اگر ہم سنیں گے تبھی جان پائیں گے کہ جہنم سے ہمیں آزادی کیسے ملے گی، وہ اعمال کون سے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ اعمال کون سے ہیں جس سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد کرے گا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں اور شیئر ضرور کریں۔ فیس بک پہ ہیں تو فالو ضرور کر دیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ جہنم سے آزادی ہمیں کیسے ملے گی، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا اعمال کیا ہے، ہم کیا کریں گے جس سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزادی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان آدمی نے کسی مسلمان آدمی کو آزاد کیا تو اللہ رب العالمین اس کے ہر عضو کو، اس کے ہر جسم کے بدلے جہنم سے آزاد کریں گے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے۔ سأل سائل من تلامذہ، شاگردوں میں سے ایک نے سوال کر دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، بچوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کیا بچپن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت تھا، ایک ٹائم تھا کہ میں ایک عورت کا غلام تھا اور مجھے وہ ٹکڑے کھانے کو نصیب ہوتے تھے جو اس کے کھانے سے بچ جاتے تھے اور میں ان پر گزارا کرتا تھا۔ لیکن الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دین کے ذریعے، اسلام کے ذریعے سے اس قدر عزت عطا فرمائی ہے کہ مجھے امام بنا دیا ہے۔ وہ الفاظ یوں ہیں، الحمدللہ الذی جعل الدین قیاما وجعل ابا ہریرہ اماما۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دین کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے اس قدر عزت عطا فرمائی کہ مجھے امام بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نقل کرتے ہیں، وہ مدینہ منورہ کے ایک بازار سے گزرے تو وہاں رک گئے اور کہنے لگے، یا اہل السوق ما اعجزکم، اے بازار والو تم کس قدر سست ہو۔ انہوں نے کہا، وما ذاک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو، تم وہاں جا کر اس سے اپنا حصہ کیوں نہیں لے لیتے؟ انہوں نے دریافت کیا، وہ کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ بازار والوں نے پوچھا کہ وہ کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فی المسجد، مسجد میں۔ وہ تیزی سے مسجد کی طرف گئے لپکے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے واپس آنے تک وہیں رکے رہے۔ ان کے پلٹ کر آنے پر انہوں نے فرمایا، ما لکم، تمہارے لیے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا ابا ہریرہ،
قد آتینا المسجد فدخلنا فیہ فلم نر فیہ شیئا یقسم، اے ابو ہریرہ ہم مسجد گئے ہیں اور اس میں داخل بھی ہوئے ہیں، لیکن وہاں تو ہم نے کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا وما رأیتم فی المسجد احدا، کہ تم نے مسجد میں کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا بلا رأینا قوما یصلون وقوما یقرؤون القرآن وقوما یتذکرون الحلال والحرام، کیوں نہیں ہم نے ایک جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، ایک ٹولی کو، ایک جماعت کو حلال و حرام کے مسائل آپس میں سمجھتے سمجھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا وَيَحْكَمُ فَذَاكَ مِيرَاثُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم پر افسوس ہے، صد افسوس، وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 58 ہجری میں تقریباً 74 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ جہاں بھی لیٹے ہیں اللہ آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ جہنم سے اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی ہمیں کیسے ملے گی۔ دوستو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ اللہ ایسے انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، چونکہ اس نے اللہ کی مخلوق نرمی کرتے ہوئے اس کے بندے کو آزاد کیا۔ اللہ رب العالمین بھی اس پر شفقت کرتے ہوئے اسے جہنم سے آزاد کریں گے۔ آج وہ دور نہیں ہے جو دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ آج دور ہے جو لوگ غریب مسکین، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، جو بے قصور ہے، جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، آپ ان کو رہا کرنے میں مدد کریں اور ان کو رہا کرنے کے لیے اپنے مال کو صرف کریں، تو آپ کو ایسے غلام کو آزاد کرنے پر ثواب ملے گا۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ میدان جنگ میں جو لوگ دشمن سے جنگ کے بعد جو جنگ میں ہار جاتے تھے، جس کی شکست ہو جاتی تھی، مغلوبی کی حالت میں پکڑے جائیں، وہ مرد عورت غلام کہلاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے غلاموں کو آزاد کرنا، آج جو بے قصور مسلمان جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کو بھی آزاد کرانا، غلاموں کو آزاد کرانا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنا مومنوں کی ایمان کی نشانی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ تو صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، مسکین، یتیم اور قیدیوں کو نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بن فدیے کے قیدی چھوڑنا، جس کافر قیدی کے اسلام لانے کی امید ہو اسے چھوڑ دینا حاکم پر جائز ہے۔
جیسا کہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ تو وہ مسجد کے قریب ایک نخلستان میں گئے، غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ثمامہ کو چھوڑ دو۔ جب اللہ کے رسول نے کہا تو وہ ایمان لے آیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق، اسلام جو ہے پھیلا تو اخلاق کی بنا پہ پھیلا۔ اسلام کوئی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جیونی پڑھ جائیے، اتہاس پڑھ جائیے، لیکن کہیں بھی ثبوت نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول نے اپنے تلوار کی نوک پہ اسلام کو پھیلایا، بلکہ اعلیٰ اخلاق کی بنا پہ پھیلایا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، اور جس مسلمان عورت نے کسی مسلمان عورت کو آزاد کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا موجب بن جائے گی۔ معلوم ہوا کہ کسی مرد عورت کو آزادی دلانا جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ اسی فضیلت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 نے فرمایا کہ 63 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 67 یعنی کہ جن صحابہ نے جو غلام آزاد کیے ان کے جو ہے گنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، 67 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، 70 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرے کے دوران میں، 20 حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے، 100 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، 1000 حضرت ذوالقلع بن حمیری رضی اللہ عنہ نے ایک دن میں 8000، اور حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جو مالداری میں مشہور ہیں، وہ اپنی مالداری کے بنا پہ 30,000 غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرایا۔ آج ہمیں اس ماحول میں بھی چاہیے، آج کے دور میں ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دولت دیا، کچھ پیسے دیے ہیں، اسی پیسے کو غریب مسکین جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو بے کس ہیں، جس کو پھنسایا گیا ہے، جس کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اس کی مدد کریں، اس کو جیلوں سے نکالیں۔ یہ بھی ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ایک گھر کے قیدی خواتین، ان کی اولاد کے درمیان جدائی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من فرق بین والد و ولدها فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامت، جس نے والدہ اور اس کے بچے کے درمیان، جس نے ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈالی، روز قیامت اللہ رب العالمین اس کے اور اس کے چہیتوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے جو اللہ رب العالمین پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے،
نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدے کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد، لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ تمام خصوصیات، یہ تمام صفتیں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ یہ تمام خصوصیات، یہ تمام جو بیان کیے گئے ہیں، یہ اگر کسی آدمی کے اندر ہے، یہ پائی جاتی ہے، تو یہ سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی غلطیوں کی ازالے کے لیے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دے کر قیدیوں اور غلاموں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کسی مومن کا دوسرے مومن کو قتل کر دینا زیور نہیں مگر غلطی سے ہو جائے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، بلا ارادہ، یعنی ارادہ نہیں تھا مارنے کا، پھر بھی مار ڈالا، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن کے آزاد کرنا، مقتول اور عزیزوں کو خون بہانا پہنچانا۔ ہاں یہ بات ہے، وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دے، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن کا آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے، جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی لازمی ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرے پھر اپنے کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، تو ان کی ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کی جاتے ہو۔ یہ قرآن کریم کی یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے جو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے تو پے در پے مہینوں کا روزہ رکھے، یعنی مسئلہ دوسرا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں کہی گئی ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں، اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں، تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز آپ سنتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔